لائک سبسکرائب اینڈ شیئر۔ بیویوں میں سب سے پہلا جو شرف حاصل ہوا جس بیوی کو نبی کی بیوی بننے کا اور ہماری ماں بننے کا، وہ ہیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کا حسب دیکھا جائے، حسب و نسب، اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا دیکھا جائے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو والد محترم ہیں وہ ہیں خویلد، اور خویلد کے جو والد ہیں وہ ہیں اسد، اور اسی طرح اسد کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عبد العزیٰ، اور عبد العزیٰ کے والد کا نام ہے قصی۔ یعنی کہ 4 باپ جب گنے جائیں گے تو چوتھے نمبر پہ جو باپ آتا ہے وہ قصی آتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ کے والد کا نام ہے حضرت عبد المطلب، اور عبد المطلب کے والد کا نام ہے حضرت ہاشم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو قریش کے اندر سے جو شاخ ہے وہ ہے ہاشم کی، ہاشمی آپ کہلاتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر سب سے عزت والا جو گھرانہ اور جو شاخ ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے عزت دار خاندان وہ قریش کا، اور قریش کے بعد سب سے بہترین جو ان کی شاخ ہے وہ بنو ہاشم کی شاخ ہے، اور ہاشم کے والد کا نام ہے قصی۔ ادھر سے 4 وارثوں کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے جو دادا جی ہیں بڑے آباء و اجداد میں، ان کا نام قصی ہے۔ ادھر 4 سلسلوں کے بعد نبی پاک کے بھی جو دادا جی ہیں جد امجد جو ہیں ان کا نام بھی قصی ہے، ایک ہی لڑی ہے پیچھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب آپ کے مال کو فروخت کرنے کے لیے سفر کیا تو خاص طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک غلام آپ کو دیا جس کا نام تھا میسرہ۔ اسے کہا کہ تو نے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کی عادات و اطوار کو، آپ کی امانت کو، آپ کے صبر و تحمل کو، آپ کی سچائی کو مد نظر رکھ کے جو واقعات رونما ہوں گے ان کے بارے میں مجھے انفارم کرنا ہے۔ تو یہی وہ واقعات جو میسرہ نے آ کر واپس بیان کیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شادی کی تمنا جاگ دی کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ حالانکہ شادی کا تو آپ خود ہی فرماتی ہیں کہ جب میرے 2 خامد فوت ہو گئے، 40 سال عمر ہو گئی، اب میرے ذہن سے شادی کی جو خواہش ہے وہ ختم ہو چکی تھی، نکل چکی تھی۔ آپ ساری جو توجہ ہے اپنے کاروبار کے اوپر دیا کرتی تھی، اور جو فارغ ٹائم ہوتا وہ بیت اللہ شریف حرم پاک کے اندر آ جاتی، وہاں پہ بیٹھ کے کعبہ اللہ کی زیارت کیا کرتی، اور وہاں پہ وہ عبادت کیا کرتی اپنی جو بھی اس زمانے کے حساب سے تھی۔ لیکن آپ نے شرک نہیں کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، آپ نے کسی بت کو نہیں چوما، کسی بت سے مدد نہیں مانگی، کسی بت کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا۔ تو اس کام کے لیے آپ نے اپنی کنیز اور نوکرانی جس کا نام نفیسہ تھا اس کی ڈیوٹی لگائی، اور نفیسہ نے آگے ابو طالب کی بیٹی عاتقہ اس کے ساتھ بات کی، تو کہا کہ جب میں نبی پاک سے شادی کی بات کروں تو میرا ساتھ دینا وہاں پہ۔
जब नफीसा नामी वो औरत आई, अबू तालिब भी बैठे थे, अबू तालिब की बीवी भी बैठी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। तो उस जो नफीसा थी उसने आकर बातों बातों में एक बात ये भी कर दी कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि आप शादी क्यों नहीं कर लेते। तो आपने फरमाया भी अभी तो हमारे पास जो माल वगैरह इतना नहीं है, कर लेंगे, टाइम आएगा। तो वो नफीसा बोल के कहने लगी, अगर मैं आपकी माल वाली औरत से शादी करवा दूं। और फिर बात चलते चलते उसने कहा कि हजरत खतीजतुल कुबरा से आप मैं शादी करवा देती हूँ। अब अबू तालिब भी सोचने लगे कि शादी होनी चाहिए या नहीं, नबी पाक भी और वो जो साथ अबू तालिब की बेगम थी वो भी। लेकिन जो आतिका और नफीसा थी वो पहले कंप्रोमाइज कर चुकी हुई थी। सन्नाटा छा गया कि इतनी अमीर औरत जो है वो कैसे शादी के लिए रजामंद होगी। सन्नाटा छा गया वहां पे। अचानक आतिका बोली, जिसके साथ पहले ही उसने कर लिया था कि मैं आवांगी तो तू मेरी नाल दी गल कर छड़ी। आतिका बोल के कहने लगी, भाई मुझे तो वैसे ये मंजूर है बात मुझे तो बात गेटमेट जो है पहले कर दी थी, लेकिन अभी उनके सामने कहने लगी कि मुझे तो ये बात मंजूर है। जब आतिका ने मंजूर की तो फिर होते होते अबू तालिब ने भी मंजूर कर ली और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने भी जो है वो खामोशी ही इख्तियार की, यानी कि मतलब ये कि साल झुका दिया, मतलब मंजूर है ये शादी। आप अंदाजा लगाएं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि आपने जो कुछ भी दुनिया के अंदर किया है वो महज दीन के लिए किया है, दीन की सरबलंदी के लिए किया है। इसके बरअक्स हम जो भी काम करते हैं हमारा ज़हन पहले सबसे ये आता है कि हमारा दुनिया का क्या फायदा होगा। 25 साल की उम्र शबाब ढलती जो है, शबाब आपके ऊपर और चढ़ती हुई जवानी, और फिर है भी इमामुल अंबिया, दो जहां के बादशाह, कितना हुस्न जमाल होगा, क्या जनाब नज़ारे होंगे वहां पे कि जिनकी ज़ियारत करने के लिए इंसान ही नहीं चांद भी तड़पता है, सूरज भी आपकी ज़ियारत करता है और चरिंदे परिंदे आपकी ज़ियारत के लिए बेताब। बल्कि अल्लाह ताला ने खुद अपने महबूब को अपने आसमानों पे बुलाया, सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। बहरहाल हजरत खतीजतुल कुबरा की उम्र थी उस वक्त 40 साल और नबी पाक की उम्र थी 25 साल। देखें कितना गैप है उम्र का, लेकिन इसके बावजूद आका अलैहिस्सलाम ने शादी को कबूल फरमाया। और हजरत खतीजतुल कुबरा का ये ऐलान था कि मैं तो नबी पाक की ज़ौजियत के अंदर आना चाहती हूँ, आपकी बीवी बनना चाहती हूँ। क्यों? आपकी खिदमत के लिए, कि आपके जो हालातों वाक़यात वो सफर शाम के अंदर देखे, उनकी वजह से, करैक्टर और किरदार की वजह से हजरत खतीजतुल कुबरा के दिल के अंदर नबी पाक की मोहब्बत जो है वो दाखिल हो गई और आपकी खिदमत के लिए आप तैयार हो गई। और वैसे हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला जब ये नजायज तल्लकात रखना औरतों के साथ या औरतों का मर्दों के साथ, उस माशरे में कोई इसको बुरा ख्याल, कोई तसव्वुर नहीं किया जाता था कि ये बड़ा बुरा काम किया है इसने, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देना और इस तरह बेशर्मी के और बहुत सारे वाक़यात हो जाते थे। उन हालात के अंदर भी, उस मुआशरे के अंदर अगर कहा जाता कि सबसे पाक दामन औरत कौन है, तो सारे काफिरों की जुबान के ऊपर आ जाता कि हजरत खतीजतुल कुबरा है सबसे पाक दामन औरत। अल्लाहु अकबर। तो अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी शादी हुई, ये सफरे जो शाम है, इससे तकरीबन 2 माह 25 दिन बाद या 3 माह के लगभग
آپ کی شادی ہوئی، اور دیکھیں اس شادی کے اندر برات کے اندر جہاں اور بہت سارے لوگ تھے، اس برات کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی شامل تھے۔ ابو بکر صدیق کی نبی پاک سے پہلے بھی یاری تھی، ہم عمر تھے نا، 2 سال کا فرق تھا تقریباً، تو پہلے بھی اکٹھے آپ کھیلتے، آپ رہتے، اور اسی طرح دوستانہ تھا، یاری تھی۔ دوسری ایک بہت بڑی پرسنالٹی جس نے اس شادی کے اندر شرکت کی، وہ کون تھی؟ وہ حضرت سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے آپ کی پرورش کی تھی، رضاعت کی تھی۔ نبی پاک کی شادی کا ٹائم آیا، اسپیشل بلایا ان کو وہاں سے، قبیلہ بنو سعد سے، کہ آؤ میری شادی ہے، میری اپنی اپنی تو نہیں ہے، یہ ارمان ہوتے ہیں دلوں کے اندر کہ میری ماں ہو، میرا باپ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ لگائیں آپ کی ماں بھی نہیں ہے اور آپ کے والد محترم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہوئے ہیں۔ آپ نے بلایا حضرت سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، اور پوری برات کے اندر جتنا پروٹوکول سیدہ حلیمہ کو ملا ہے نا، کسی کو بھی نہیں ملا اتنا پروٹوکول، ساتھ ساتھ آپ لے کے گئے۔ اور پھر جب شادی کے بعد سیدہ حلیمہ جانے لگی نا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ اس گڑیا کی نبی پاک میرے خامد بڑی عزت کر رہے ہیں، تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے پاس سے 50 بکریاں گفٹ دی ان کو۔ کن کو؟ اپنی ساس کو، اپنی ساس کو 50 بکریاں گفٹ دی۔ کیوں دی؟ اس لیے کہ یہ وہ عورت ہے جس سے میرا شوہر پیار کرتا ہے، میرے شوہر کی ماں بھی ہے، اور اس لگاؤ اور جھکاؤ بھی اس کی طرف ہے۔ کیا پتا چلا کہ عورت کو ہر چیز وہ محبوب ہونی چاہیے جس سے اس کا خامند پیار کرتا ہے، یا جس کو وہ محبوب رکھتا ہے۔ اور خامند کے لیے کیا حکم ہے انسان کے لیے کہ دنیا کے اندر چاہے وہ کروڑ پتی بن جائے، چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا بن جائے، اس کے اوپر اللہ کی عبادت کے بعد سب سے جو بڑا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرے۔ اور عورت کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے اللہ رسول کی بندگی کے بعد سب سے زیادہ خدمت کس کی کرے گی؟ اپنے خامند کی، اپنے خامند کی کرے گی۔ تو خامند جس کی خدمت کے لیے عورت کو کہے گا، اگر وہ اچھی عورت ہے، دیندار عورت ہے، نیک عورت ہے، جنت میں جانا چاہتی ہے، تو وہ اپنے خامند کی اس بات کو مانے گی جو بھی وہ خامند اس کا کہے گا۔ بہرحال 500 روپیہ حق مہر مقرر ہوا۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور خطبہ نکاح کے اندر ابو طالب نے جو ایک بات کہی وہ یہ ہے، لوگ اکٹھے تھے، شرفاء روسائے مکہ وہاں پہ اکٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آج میرا جو بھتیجا ہے جس کی شادی ہونے لگی ہے، جس کی شادی ہونے لگی ہے، دیکھو اس کو دھیان سے، یہ وہ شخصیت کا مالک ہے کہ پوری کائنات کے اندر عالی مرتبت نسب کے لحاظ سے یا اخلاق کے لحاظ سے، عزت و منزلت کے لحاظ سے، قدر کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ترین جو انسان ہے وہ میرا بھتیجا حضرت محمد مصطفیٰ۔ آپ ابھی نبوت کا آپ نے دعویٰ نہیں اس وقت کیا ہوا، لیکن اس کے باوجود ابو طالب نے یہ تعریفیں آپ کی ہیں اور پل باندھ دی ہے تعریفوں کی۔ اور ابو طالب کیوں نہ تعریف کرے کہ جس کی تعریف تو دشمن دیکھے وہ بھی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ بھی ابو سفیان جو تھا، جب ایک بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا تھا اور نبی پاک کے بارے میں نہ باتیں بنا بنا کے کہنے لگا وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، انہوں نے دین چھوڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو وہ بادشاہ کہنے لگا ابو سفیان تو یہ بتا
کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے، سبحان اللہ، کبھی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے۔ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ دشمن سے پوچھا جا رہا ہے۔ ابو سفیان دشمنیت کی حد میں بہت زیادہ کیا ہوا تھا، اور ابو سفیان ہی تھا کہ جس کی وجہ سے جنگ احد کے اندر جو سربراہی وہ کر رہا تھا اور پھر نقصان ہوا بہت سارا مسلمانوں کا، لائق کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ دشمنی کے باوجود وہ کہنے لگا کہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور ہم کسے ماننے والے ہیں؟ ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں بھی آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایمان اور جھوٹ جو ہے وہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور حق مہر جو ہے وہ خامد دیتا ہے نا بیوی کو، لیکن سبحان اللہ، قربان جائیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرہ عروسی کے اندر گئے، خامد تحفے اور تحائف دیتا ہے اپنی بیوی کو، لیکن یہاں پہ تاریخ الٹ ہو گئی۔ حجرہ عروسی کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ، میرا جتنا مال ہے آج کے بعد میرا نہیں ہے، وہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ میرے نوکر، میرے چاکر، میری کنیزیں، میرا مال تجارت، سارا کچھ آپ کے اوپر قربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام پہ خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ برابر جنہوں نے ساتھ دیا نا میرے نبی کا فتح مکہ سے پہلے، سبحان اللہ، وہ تو جناب بہت بڑے مجاہد ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی تعریفیں کی ہیں اپنے قرآن پاک کے اندر۔ فتح مکہ کے بعد تو اب یہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا جو سارے آ رہے تھے ویسے بھی مسلمان ہو لیے، خیر ہے، لیکن پھر بھی بڑی بات ہے مسلمان ہونا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں آ رہی تھی نبی پاک کے دین کے اندر۔ مزہ تو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھا، یہ نرم و نازک کلینوں کے اوپر بیٹھ کے کلمہ نہیں پڑھا۔ جاؤ جا کے بلال سے پوچھو، تپتے ہوئے پولوں کے اوپر بیٹھ کے کلمہ پڑھا ہے آپ نے۔ اچھا، ان لوگوں کی تو بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے نبی پاک پہ مال خرچ کیا ہے۔ یار آپ اندازہ لگائیں کہ خدیجہ الکبریٰ کا مقام کیا ہوگا کہ آپ نے فتح مکہ سے پہلے سے آپ کے اوپر مال خرچ نہیں کیا، آپ نے اس وقت آپ پہ مال خرچ کیا جب کسی نے بھی آپ پہ مال خرچ نہیں کیا۔ نبوت سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کا مال نبی پاک کے قدموں کے اندر ہے، اور نبوت کے بعد بھی خدیجہ الکبریٰ کا مال نبی پاک کے قدموں کے اندر ہے۔ اور پھر اس امت کے اندر ایک بہت بڑا شرف جو صرف خدیجہ الکبریٰ کو ہے، وہ کیا ہے کہ ساری امت کے اندر سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ عورتوں نے سب سے، کیونکہ نبی پاک وہ وہاں سے سیدھا کہاں گئے تھے؟ اپنے گھر میں آئے تھے، اور گھر کے اندر کون تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وہ بھی ایک بڑا خوشنما وہ واقعہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑا دو، میں سردی محسوس کر رہا ہوں، اور آپ پریشانی تھی آپ کے چہرے کے اوپر، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو دلاسا دیا ہے۔ اس وقت ساری امت کو دلاسا نبی دیتا ہے، سبحان اللہ، اور نبی کو دلاسا کس نے دیا ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور دلاسا دیتے ہوئے کیا کہا کہ اے میرے خامند، اے میرے شوہر، فکر نہ کرو،
اللہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں نہیں ضائع ہونے دے گا؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. آپ کیا کرنے والے ہیں؟ یعنی کہ رشتہ داریاں جوڑنے والے. اور ہمارے اندر یہ سب سے بڑی بری عادت ہے کہ ہم ایک منٹ نہیں لاتے تو رشتہ داری توڑ کے پرا کر دیتے ہیں. آپ کے اوپر آپ کے چچا نے اجڑی پھینکی ہے، آپ کے اوپر کانٹے، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا ہے آپ کے رشتہ داروں نے. یار کہاں تو رشتہ داریاں توڑ رہے ہو. اس لیے ہم رشتہ داریاں توڑتے جا رہے ہیں. دیکھو نبی پاک کی رشتہ داریاں، جنہوں نے رستے کے اندر کانٹے پھینکے، کانٹے بچھائے، اوپر سے کوڑا پھینکا گیا، آپ کے اوپر مکہ کا بازار تنگ کر دیا گیا، آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینکی گئی، اور آپ جب فاتح بن گئے تو سب سے صلح کر دی. ان کو یہ پتا تھا کہ آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، آپ آزاد ہو، آپ جاؤ، میں نے تم کو معاف کر دیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں. تو آپ نے پہلی صفت بیان فرمائی کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، یعنی کہ رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں. دوسری صفت آپ نے بیان فرمائی، آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں جن کا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا آپ ان غریب لوگوں کی کفالت کرنے والے ہیں، یعنی کہ کفیل ہیں آپ ان لوگوں کے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. اور پھر اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ایک اور صفت بیان فرمائی کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں. جیڑا بھی آ رہے انہوں چاہے تو بغیر نہیں جان دیتے، چاہ ہی مشکل ہو گئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی مہمان کو کھلائیں گے تو ہمارا مال کم پڑ جائے گا. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اپنا بھی یہ کام رہا اور خود میسج بھی لوگوں کو دیا کہ مہمان کی عزت کیا کرو، مہمان کو کھانا کھلایا کرو، اس کا احترام کیا کرو. تو پھر آگے چلیے، یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ والوں نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، یعنی کہ شیب ابی طالب کے اندر آپ اور آپ کے ماننے والوں کو داخل کر دیا گیا، یعنی کہ کیا ہو کہ پورے گاؤں کے اندر یہ اعلان ہو گیا کہ ان سے کسی نے لین دین نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنی. تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جو 3 سال تھے نا، وہ بڑے مشکل ترین دن تھے. وہ 3 سال آپ اندازہ لگا لو نا، کسی ایک بندے کو کہ پورا پینڈوں پھرے تو ان کو بلائے نہ یار کتنا مشکل ہو جائے گا ادھر جدھر سودا لین جائے ان کو سودا نہ ڈالے ہیں. یہ کہنا آسان ہے لیکن اس پہ عمل اللہ اکبر بہت مشکل ہے. نبی پاک کے ساتھ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ ایسے ایسے دن بھی آئے کہ ہم نے صرف درختوں کے پتے کھا کے ہم نے گزارا کیا. اسی دے روزے نہیں نہ رکھ دے 12 13 14 گھنٹے کا روزہ 15 گھنٹے کا روزہ اے نہیں رکھ دے. انہوں نے جناب مہینہ روزے رکھے نے تے کھان پین نو کچھ نہیں ہویا تے ایس دین نو ساڈے تک پہنچان واسطے انہاں لوکاں نے پتے کھا کھا کے گزارا کیتا. اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 2 ماہ نہیں، پورے 3 سال تک. اور یہی وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جان لیوا بن گئی ہے. آپ اس گھاٹی سے جب 3 سال کے بعد نکلے تو کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد لگا لیں کہ آپ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی. اور جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کا سوگ منایا جائے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک. لیکن اگر کوئی عورت کے اس کا خامد فوت ہو جائے اس کے لیے ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن تک وہ سوگ منائے، عدت اپنی پوری کرے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کتنا نبی پاک کو غم ہوا ہے جانے کا، کتنی پریشانی لاحق ہوئی ہے.
کہ جس سال کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا آپ نے پورے سال کو سوگ والا سال قرار دے دیا، پورا سال، اتنی آپ کو پریشانی لاحق ہوئی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں اسپیشلی ایک دن اعلان فرمایا صحابہ کرام کے اندر کہ اس دنیا کے اندر 4 عورتیں ہیں جو عزت والی ہیں، جو محترم ہیں، جو اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے۔ ویسے تو جو بھی عورت اللہ کی بندگی کرتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہے، لیکن افضلیت کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کہ ایک حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ واہ قربان جائے آسیہ کہ وہ آسیہ کے فرعون کے محل کے اندر بھی اس کے سینے کے اندر اسلام کا پرچم سر بلند رہا، کفرستان کے اندر۔ اور آسیہ کا کبھی انشاءاللہ واقعہ آپ کو بیان کریں گے کہ آپ کے ہاتھوں میں تیر ٹھوک دیے جاتے تھے، بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم بنت عمران، اس عورت کا بڑا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقام ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد علیہ السلام، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑا مقام ہے۔ اور چوتھے نمبر میں فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بلکہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کیوں نبیوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے نا علیہ السلام یا علیہ السلام، تو خدیجہ کے ساتھ کیوں سلام لگایا جاتا ہے؟ اس لیے ایک مرتبہ نبی پاک غار حرا کے اندر تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ سالن تیار کیا، کھانا تیار کیا، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اپنے ہاتھ کے ساتھ کہ آپ امیر لوگوں میں سے تھی، آپ نے کبھی خود کھانا نہیں بنایا تھا شادی سے پہلے، آپ کی 20 تو کنیزائیں ہوا کرتی تھی، کپڑے وہ دھویا کرتی تھی، جوتا وہ صاف کیا کرتی تھی، کپڑے وہ دھویا کرتی تھی، کھانا وہ پکایا کرتی تھی، گھر بار کی صفائی کنیزیں کیا کرتی تھی۔ نبی پاک کی خدمت میں آ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارا کچھ ہی قربان کر دیا، صرف اور صرف نبی پاک کی خدمت کے لیے۔ تو جب اپنے ہاتھوں سے سالن اور دعا کرو کہ امیری تو باجری غریبی ہے نا، بڑا امتحان ہے بھائی جان، جنہ چوپڑیاں کھادیاں ہونا سکیاں انہوں نے کھانیاں بڑا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب اپنے ہاتھ کے ساتھ یہ سارا کچھ بنایا نا، سالن اور روٹی تیار کی، اور پھر اپنے ہی سر کے اوپر رکھی، وہ پتہ ہے واٹیاں ہوتی ہیں نا ساریاں عورتیں لے کے جاندیاں نے پیچھے، اپنے سر کے اوپر رکھی، وہ یہ بلا دیا کہ میں امیر عورت تھی، بلا دیا کہ میرے پاس مال تھا، بلا دیا کہ میرے پاس نوکرانیاں تھی، کنیزیں تھی، صرف یاد رکھا تو یہ رکھا کہ میں محمد مصطفیٰ کی بیوی ہوں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رکھا۔ تو جب آپ چلی اور وہ غار حرا تقریباً 810 فٹ کی بلندی کے اوپر جو وہ غار ہے، اور ویسے پیدل وہ چلا جائے تو وہ 3 کلومیٹر کے لگ بھگ وہ فاصلہ بن جاتا ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جب نبی پاک کی خدمت کے اندر جا رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ غار حرا کے اندر اور میرے مصطفیٰ سے جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبریٰ کو سلام پیش کرتا ہے، اللہ سلام بھیجتا ہے خدیجہ الکبریٰ کے اوپر۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مقام کیسے مل گیا؟ نمازاں بہتیاں پڑھیاں تھن، نمازاں تو ہے ہی نہیں تھن، حج بہتے کیتے سن، حج بھی ادو، روزے بہتے رکھے سن، روزے بھی ادو، زکاتاں دیتیاں سن، اور بھائی زکات بھی اس وقت فرض نہیں تھی، صحابہ
میں جن کو مقام ملا، کسی نے سجدے بہت زیادہ کیے، کسی نے حج بہت زیادہ کیے، کسی نے جہاد بہت زیادہ کیا۔ خدیجہ نے کیا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اتنا مقام مل گیا؟ سنیو آپ کا عقیدہ، خدیجہ نے کیا تھا تو محبت مصطفیٰ کیا تھا بس، نہیں کہ جہاد کرنے ہیں ابھی جناب ہے کام بودا کرنے وہ کام بودا کرنا ہے۔ اگر نبی کی محبت نہیں ہے تو نمازیں جتنی مرضی پڑھتے پھرو، نبی کی محبت نہیں ہے جہاد جتنا مرضی کرتے پھرو، اگر نبی کی محبت ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کامیاب ہوتے۔ پھر یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا آخری ٹائم آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اپنے نبی سے، اپنے ابو جان سے چادر لے کے آؤ۔ تو جب وہ چادر لینے گئی نا تو آپ نے پوچھا کہ جاؤ والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ حضرت فاطمہ پوچھنے آئی تو پیچھے ہی نبی پاک بھی آ گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ عرض کرنے لگی کہ چادر میں نے اس لیے منگوائی ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گی، میرا کفن جب آپ کی چادر بنے گی نا، اس چادر کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ سے میری قبر سے عذاب اٹھا لے گا، میری قبر کے اندر اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ عذاب تو ویسے ہی نہیں، کیونکہ وہ نبی کی بیوی ہیں اور امت کی مائیں ہیں اور بڑا پروٹوکول اللہ پاک نے دیا، فرمایا کہ اس کی برکت اللہ تعالیٰ قبر کے اندر نازل فرما دے گا۔ صاحبو، کپڑے پرانے ہو جائیں تو نئے لے لو، جوتا پرانا ہو جائے تو نیا لے لو، لیکن دین پرانا ہی سلامت رکھو اپنا۔ آج ان زیادہ پڑھے لکھے لوگوں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں ان کی باتوں کے اندر نہ آؤ، اور بخاری جو کرتے پھرتے ہیں ان کی بات نہ مانو۔ بات مانیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مانو کہ جو جس کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ نبی تو نبی رہ گیا، نبی کے ساتھ جو لگنے والی چادر ہے وہ بھی قبر کے اندر رحمتوں کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے ساری زندگی نبی پاک کی خدمت کے اندر گزار دی، اور بالآخر 10 رمضان مبارک کو آپ کی وفات وصال باکمال ہوا۔ اور یہ وہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ جن کے ہوتے ہوئے نبی پاک نے دوسری شادی نہیں کی تھی، جبکہ وہاں پہ رواج تھا کہ زیادہ شادی نہ کرنے کا۔ اور یہ وہ بیوی ہے کہ جب فوت ہو گئی تو حضرت عائشہ اور دوسری بیویوں کے سامنے آپ ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ جب حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا نا کہ وہ تو بوڑھی عورت تھی اور آپ اس کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ تجھے نہیں پتا، خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب میرا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا تھا۔ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت مجھے مال دیا جب مجھے کسی نے بھی مال نہیں دیا تھا۔ اور اس سے آگے بڑھ کے فرمایا کہ خدیجہ الکبریٰ وہ ہے جس سے میری اولاد آگے چلی ہے، یعنی کہ آپ کی 4 بیٹیاں، اور چاروں کی 4 بیٹیاں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت جو ہے ہماری بچیوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے ایک بہت بڑی مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کی سیرت کو پڑھا جائے تو ہمارے گھروں کے اندر یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں جو اکٹھی ہو چکی ہیں، آج اگر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو پڑھا جائے تو ساری یہ پریشانیاں ختم ہو کے اللہ کی رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی